السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 552 ہے اور سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 85، 86 اور 87، 85، 86، 87. پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وزکریا، اور ہدایت دی زکریا کو، و یحییٰ اور یحییٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، و الیاس اور الیاس کو، کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. وہ اسماعیل اور اسماعیل کو، والیسع اور یسع کو، و یونس اور یونس کو، و لوطن اور لوط کو، کلن اور ان تمام کو، فضلنا ہم نے فضیلت دی، علی العالمین جہانوں پر. ومن آبائہم اور ان کے آبا و اجداد میں سے کچھ کو، وذریاتہم ان کی اولاد کو، اخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم اور ہم نے انہیں چن لیا، وہدیناہم اور ہم نے انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. ترجمہ یوں ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی، سب نیکوکار تھے. وہ اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ داداؤں اور اولاد اور بھائیوں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا. ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کو بھی ہدایت فرمائی. دوسری بات، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. تیسری بات، نیز حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی. اور چوتھی بات، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی. پانچویں بات، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو فضیلت بخشی. چھٹویں بات، اور ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا. بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے کے علاوہ حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان تمام نبیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت عطا فرمائی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں. ان تمام نبیوں کے تذکرے کے بعد یہاں باقی اور معروف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یعنی حضرت زکریا کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت الیاس کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت یسع کا، حضرت یونس کا، حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا. اور ان سب کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھے، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فوقیت اور فضیلت عطا کی گئی. ان نبیوں کے علاوہ ان کے باپ داداؤں، ان کی اولادوں اور بھائیوں کا بھی ذکر خیر یہاں پر کیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب بھی کیا اور انہیں سیدھا راستہ بھی بتایا گیا، اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کی گئی. قرآن مجید میں ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کا تذکرہ 70 مرتبہ ہے، بعض کا 17 مرتبہ ہے، بعض کا 36 مرتبہ ہے، بعض کا 5 یا 10 مرتبہ ہے، بعض کا 2 یا 1 مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں بھیجے سارے کے سارے نیک تھے. ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کوئی گناہ کیا. اور درجات کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ مقام بلند عطا کیا گیا کہ ان سب انبیاء کو جہاں پر دونوں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی سارے ہی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے زمانے کے دیگر تمام لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت اور برتری حاصل ہے. اور اس کے علاوہ پیغمبروں کو ان کے آپس میں ایک دوسرے پر بھی فضیلت عطا کی گئی. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض.
منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو ہم نے بھیجا ہے کہ ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کو اس نے کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔ بہرحال نبیوں کے تذکرے جب آئیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خاکہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے منتخب کیا ہے۔ دنیا میں جب کسی کو لوگ منتخب کرتے ہیں تو ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی بنتا ہے، فلاں بنتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام بلند کتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کتنا مقام اونچا مقام ہوگا، اس کا احساس ہم خود پیدا کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نبیوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله